بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج 12واں پارہ ہے، وما من دابۃ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اتنی تیزی سے یہ رحمت برکتوں والے دن جا رہے ہیں، اور اس تیزی سے ہم نے بھی اللہ کی طرف جھک کے اللہ سے ساری پورے سال کے خزانے جمع کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ اس بارے میں کیا ہمیں میسج مل رہا ہے؟ 6 آیت سورت ہود: زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سورت ہود آیت 6 میں ہی ہے کہ تقدیر اور رزق کا باہم تعلق ہے۔ رزق کا حصول ہماری اپنی کوشش پر منحصر ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور انسان کا اختیار ہی اصل اس کی آزمائش ہے۔ اب انسان کے اوپر خود ہے کہ وہ کتنی محنت کر کے، کتنا پیسہ کما کے، کتنا راشن، رزق، گھر بار، ہر چیز جمع کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی نظام معاشرت ہے کہ محنت کرنی ہے، اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، اور واضح رہے کہ رزق کا مالک اللہ کو مان لینے کے بعد انسان کسی اور کے سامنے خوف زدہ نہیں رہتا۔ انسان محنت کرے گا کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں سمجھے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مان لینا ہے اللہ رزق دے گا، اور لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور کام کر کے فوراً سے پیپر دے کے نتیجہ خود نہیں نکال لینا، بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں جیسا بھی دے قبول کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی نفسیات کی درستگی، جو کہتے ہیں بس میں ہی ہوں سارا کچھ، نفسیاتی ہو گیا انسان۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو درست کیسے کرنا ہے؟ یقین کامل، مطلب مکمل یقین کرنا ہے۔ پھر خوف سے آزادی، ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی۔ معاشی عدل قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے کوششیں آپ نے بھی انصاف کی کرنی ہے۔ قیادت کا پیدا ہونا، ہمت کا بڑھنا، تخلیقی صلاحیت کی بیداری۔ اب ہمارے کرنے کے کیا کام ہے کہ ہم نے اپنی درستگی کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ انصاف کریں گے تو ہماری ہمتیں بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، اور یاد ذہن میں رکھنا، مولانا صاحب فرماتے ہیں اصل مالک اللہ ہے، انسان خلیفہ ہے اور امانت دار ہے۔ اس لیے خود کو کوئی معاشی نظام نہیں بنا سکتا، کیونکہ سارے نظام بنانے والا تو اللہ ہے۔ انسان تو صرف اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اس لیے خود ہی نظام نہیں چلائیں گے، ہمیں اللہ سے اجازت طلب کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ کام بالخصوص کرنے ہیں۔ پھر اسلامی نظام معاشرت کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اسلامی نظام کا مقصد کیا ہے؟ دولت کی گردش، مطلب ایک جگہ پہ نہ رہے۔ جیسے کہ یہ رمضان میں انہیں زکوٰۃ دینا ہے، تو اس لیے بولا کہ گھوم پھر کے مال ایک جگہ پہ نہ رہے، بلکہ آگے جائے۔ ٹھیک ہے، آگے پہ سورت ہود کی 9 آیت میں ہے آزمائش میں انسانی رویہ: مایوسی، گھبراہٹ، شکوہ، نا امیدی۔ آزمائش میں انسان کا پتہ کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہی والا ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر کوئی بھی تنگی مصیبت کچھ آتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ نہیں مایوسی کو پسند کرتا۔
ایک الفاظ میں مایوسی کفر میں بھی آتی ہے، کفر کی مد میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مایوسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ شکوے، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اللہ میرے لیے مصیبتیں، نہ امید ہو جانا کہ اب تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے نہ شکری نہیں کرنی ہے، مایوسی نہیں کرنی ہے۔ نعمت میں انسان کا رویہ، پیچھے کیا آزمائش میں، اب یہاں کیا نعمت میں، وہ کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دولت اولاد گھر بار اچھے رشتوں سے نوازے تو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں خود کامیاب ہوا ہوں، نعمت کو امانت نہیں بناتا کہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، اس کا میں نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ عارضی آزمائش کو مستقل سمجھنا، تھوڑی سی آزمائش آئی ہے تو کہنا بس اب تو میں، اللہ کے فضل کو بھول جانا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں فضل کرم رحمتیں کی تھی، ٹھیک ہے، وہ کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی، تو انسان نے کیا سمجھا کہ یہ میں نے خود سے محنت کی ہے، وقتی حال کا فریب اس کو سمجھ نہیں آتا، جیسے گول چکر چل رہا ہے نا، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، تو جب اللہ نعمتیں عطا کرتے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول کے یہی سمجھتا ہے بس یہ میں نے محنت کی تھی اس لیے مجھے ملا، اللہ کے بندوں یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آزمائش کیسے؟ مومن کے لیے رحمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جس بندے پہ آزمائش آتی ہے۔ پھر تربیت، جائزہ اور اصلاح، یہ تربیت ہے کہ آپ کو کچھ بتایا جائے، آپ عمل کریں، اصلاح اپنی بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ پھر آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری پیدا ہو، وہ بندہ صبر کر سکے، شکر کر سکے، اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش جب آتی ہے نا تو بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کب؟ جب وہ صبر کرتا ہے، تو شکر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبر سب سے زیادہ نا مشکل کام ہے، مشکل سے آتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے نا تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صبر، سکون کس سے حاصل کرو؟ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیتوں میں بتائے گا، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، جتنا اللہ کا مقام ہے نا اتنا صبر کرو، سورۃ اسر، ٹھیک ہے؟ تو جب بندے کو آزمائش ملتی ہے نا اس کا مقصد ہی صرف اتنا سا ہے، اس کو تنگی مصیبت یہ آتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مقصد ہے اللہ کا شکر کرے، اس کا طاعت کرے، فرما برداری کرے، صرف اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ 155 میں بھی ہے، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، ایمان کی جانچ ہوگی، کردار کی مضبوطی، انفرادی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا بتایا؟ ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بھوک سے بھی، خوف سے بھی، جان سے بھی، مال سے بھی، پرافٹ سے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ مال و جان اولاد سے آزمایا جائے گا، کیوں آزمایا جائے گا؟ اس لیے کہ تمہاری ایمان کی جانچ پڑتال کر سکے، جیسے سونے کو چیک کیا جاتا ہے نا اصلی ہے کہ نکلی ہے، ایسے ہی میرا آپ کا ایمان چیک کیا جائے گا، جانچا جائے گا، آپ کا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ انفرادی آزمائش ہے، ایک ایک بندے کی آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ پھر نماز کے ذریعے دعویٰ و عمل کی جانچ، کیسے؟ فرد کی آزمائش، یعنی ایک ایک بندے کی کیسے ہوگی آزمائش؟ بیماری میں پڑتا ہے کہ نہیں، غربت میں پڑتا ہے کہ نہیں، ناکامی میں پڑتا ہے کہ نہیں، تنہائی میں پڑتا ہے کہ نہیں، اولاد ملی ہے تو پڑتا ہے کہ نہیں، رشتوں کی آزمائش ہے پڑتا ہے کہ نہیں، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں پڑتا ہے کہ نہیں، فوتگی میں پڑتا ہے کہ نہیں، شادیوں میں پڑتا ہے کہ نہیں، سفر میں پڑتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ایمانی دعویٰ ہے کہ تم عمل کرتے ہو، آپ اس یہاں پہ نماز کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، جیسے پیچھے بتایا کہ سونے کو چیک کیا جائے کہ یہ اصلی ہے نقلی ہے،
ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بیماری میں، غربت میں، ناکامی میں، تنہائی میں، شور میں، اولادوں کے ساتھ اولاد چھوٹی ہے اور رشتوں کی آزمائشوں میں، ہر جگہ پہ آپ کی نماز کتنی پختہ ہے یہ چیک کی جائے گی. کیونکہ جب بندہ مومن ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آتی نماز ہے. ٹھیک ہے؟ تو آزمائش کس لیے؟ تاکہ بندہ اللہ کا مطیع فرما بردار بن جائے، صرف اس لیے. تو راضی ہو جایا کرے، راضی ہونا ہے ہم نے. پھر اجتماعی آزمائش، یعنی ہم سارے ہیں نا جو اجتماع، بڑے زیادہ لوگوں کا مجمع، اس پہ کیسے آزمائش آئے گی؟ قحط، یعنی فصلیں نہ ہونا زیادہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ پھر جنگ آ جانا، تو لوگوں کا گھر میں بند ہو جانا، زوال کا آ جانا یعنی اللہ کا عذاب آ جانا، ظلم ہونا، مطلب لڑائی جھگڑے یہ وہ، جیسے فلسطین میں ہوا. پھر اخلاقی بے روا روی، ٹھیک ہے، بے راہ روی. ٹھیک ہے؟ یہ سورۃ ہود کی 15ویں آیت ہے. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہے، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں اس کو دیں. جو دنیا مانگے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے کا سارا گھر بار، شہرت، محل منارے، پسند کی عورت، پسند کا مرد، بچے، ہر چیز یہیں پہ دے دے گا. پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ انہیں دنیا میں حصہ دے دیتا ہے، مگر آخرت یعنی آخرت میں محروم رکھتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف دنیا کمائی، اپنی واہ واہ کے چکر میں اللہ کو چھوڑ دیا. صدقہ بھی دیا تو بتا بتا کے آپ نے دے دیا، پتہ چل گیا آپ نے دے دیا. آپ گن گن کے، دکھا دکھا کے، بتا بتا کے، کیا کر رہی ہیں اللہ کی بندو؟ آپ مدد میں پہل کریں، زیادہ دینے کی کوشش کریں، زیادہ قدم بڑھائیں، نیکیوں میں آپ اپنا نام لکھوائیں. پھر فرمایا گیا کہ گناہوں پہ توبہ کر لو. استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ دل میں ندامت، زبان سے معافی، عمل میں اصلاح. یعنی دل میں شرمندگی ہونی چاہیے، نظریں جھک جائیں، دل تڑپے کہ میں نے غلط کیا ہے، زبان سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ. پھر عمل میں کر کے دکھائیں، پھر دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. اس کو کہتے ہیں استغفار. پھر انفرادی فوائد، معافی، اصل ذمہ داری کا پیغام، روح کی پاکیزگی، رزق میں اضافہ، برکت اور رحمت، حفاظت، ایمان کی تازگی. الگ الگ بندہ ہے نا جو اللہ سے معافی مانگے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے مل جائے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے توبہ کریں. کل کے بھی میسج میں ہم نے آپ کو کل کے پارے میں 11 میں کیا بتایا تھا؟ ایک ایک بندی بیٹھے اور دعا کریں، استغفار کریں، پیغام پہنچائیں. اصل ذمہ داری کا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کے بخشش مانگنی ہے، روح کو پاک کرنا ہے. روح پاک ہوگی تو رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے ایمانوں کو تازگی بخش دے گا. ماشاءاللہ. تو انفرادی فوائد اور کیا ہے؟ دل کو سکون ملے گا، پھر مایوسی سے نجات مل جائے گی، دل کا ہلکا ہو جانا، دل ہلکا ہو جائے گا، خود فریبی سے بچ جائیں گے، احساس جرم سے نجات ہو جائے گی، اضطراب کا خاتمہ ہو جائے گا، مشکلات سے بچاؤ ہو جائے گا. کس سے؟ استغفار کرنے سے، سچی توبہ کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا، دل ہلکے ہو جائیں گے، اگلی مشکلات سے بچ جائیں گے، تنگیوں سے بچ جائیں گے. تو کرنے کے کاموں میں بھی یہی لکھ لے، ابھی فیصلہ کر لے، اللہ میں سچی توبہ کروں گی، اللہ میں گھر جا کے بھی، سب کے سامنے بھی، اکیلے بھی، اجتماع میں بھی، انفرادی بھی، اکیلے بھی، تنہائی میں بھی اللہ سے معافی مانگ کے پکا وعدہ کر لوں گی، پھر وعدہ خلافی نہیں کروں گی.
فرمایا گیا کہ جو شخص کثرت سے درود کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ بندے کی توبہ پر اتنا اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص بیابان میں کھویا ہو اونٹ پا کر خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر خوش ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنے میں، اپنے گناہوں کو بخشوانے میں، جنت پانے میں کوئی کیا کیا ہمیں چیز روکتی ہے؟ پھر کیوں نہیں کرتے ہم توبہ؟ کیوں نہیں اللہ کو خوش کرتے؟ تسلسل سے انبیاء کرام کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین طریقے سے اس میں ذکر آیا ہے۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم نے ان پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ صرف فرد نہیں پوری امت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا گناہ ایک فرد کو نہیں، کیونکہ گناہ پھیلتا ہے ہوا کی طرح، بیماری کی طرح۔ پھر آزمائش اور عذاب میں فرق کیا ہے؟ انبیاء کے ان قصوں سے نوعیت کیا اہل ایمان کو تسلی دی گئی، انجام کار انبیاء کامیاب ہوئے، ہر نبی آزمائش سے گزرا، قوموں کی اصلاح، جنت میں بلند مقام۔ قصے کہانیاں جو نبی کی بتائی جاتی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں ایمان میں حوصلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے پھر ہم چل سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس قرآن اور حدیث کا پلڑا ہوگا۔ سورۃ النساء 164 آیت میں ہے، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، جیسے دو افراد آپس میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طریقے سے باتیں کی کوہ طور پر۔ تو ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر جو وحی کی گئی ہے نا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں تو اپنے نبیوں سے باتیں کرتا تھا، ان کو میں نے وقت دیا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ سارا میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہترین، سارے واقعات میں سے بہترین واقعہ ہے، احسن القصص کہا جاتا ہے، کہ سارے واقعات میں سے نا سورۃ یوسف ہے نا، جو حضرت یوسف اور زلیخا کی جو کہانی ہے، یہ سب سے بہترین واقعہ ہے۔ لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں نا، محبت سے سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی 3 آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تو تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ زندگی کا مکمل آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے کہ ہم یہ سارے حقیقتیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ پہلے بے خبر تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اگر اللہ کے نبی کو نہ بتایا جاتا نا وحی کے ذریعے، تو قرآن میں محفوظ نہ ہوتا۔ اگر قرآن میں قصے کہانیاں نبیوں کے واقعات نہ ہوتے
تو ہمیں بھی نہ پتہ چلتا یوسف علیہ السلام کون تھے، ہود کون تھے، حضرت لوط علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، حضرت یونس علیہ السلام کون تھے، کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں، ہمیں تعارف چاہیے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا اور ساتھ میں ان کی امت تک بھی پہنچا دیا گیا۔ سورۃ یوسف کا موضوع ہے صبر، توکل باللہ اور کامیابی۔ صبر کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کامیابی مل جائے گی۔ سورۃ یوسف غور و فکر سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور سننا ہے، اور سورۃ یوسف کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سورت کے ذریعے تسلی دی گئی کہ اللہ کی حکمت کس طرح کام کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نکلوا لیا اور بلندیاں عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔